قیامت کا سخت دن۔ اس دن سارے لوگ صرف اپنے ہی فکر میں ہوں گے اور سارے لوگ صرف نفسی نفسی کہیں گے، اور پھر جب حساب کتاب کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، ہمیں 50,000 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا۔ لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ حساب کے شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے سارے لوگوں میں ان کا اعمال نامہ یعنی کہ بک آف ڈیڈز تقسیم کر دیا جائے گا۔ کافر اور ظالم کو اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوگا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو پکڑ لو اور پھر اسے باندھ لو اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دو۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو سب ایک دوسرے کی طرف سے حیرانی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سب کا جسم کمزور ہوگا اور دل خوف سے بھرا ہوگا، نہ پاؤں میں طاقت ہوگی اور نہ ہی آنکھوں میں سکون۔ سب بھوکے اور پیاسے ہوں گے، مگر اس فلیٹ میدان میں نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ کوئی چشمہ اور نہ کوئی درخت۔ لوگوں پر زمین اور آسمان سے آگ برس رہی ہوگی اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پاؤں تک، کوئی گلے تک اور کوئی گھٹنوں تک، اور کوئی تو مکمل طور پر اپنے پسینے میں ہی غرق ہوگا۔ پسینے کی شدت سے کوئی بھی آسانی سے چل نہیں پائے گا، مگر وہاں پہ رکنا ممکن نہیں، چلنا ہمارے لیے ایک مجبوری بن چکی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن انسانوں پر 2 ایسے فرشتے مقرر کیے ہوں گے جو اس کے حکم کو سختی سے فالو کریں گے۔ کسی کو بھی روکنے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ سب کی نظریں سیدھے ہوں گے اور سب ایک ہی سمت میں میدان محشر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ اتنا سخت ٹائم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور قریبی رشتہ یعنی ماں کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہی ماں جو دنیا میں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی تھی، لیکن قیامت کے دن وہی ماں اپنے بچے سے دور بھاگے گی، دوست سے بھاگے گا اور شوہر بیوی سے الگ ہو جائیں گے۔ ہر انسان صرف اپنے ہی فکر میں ڈوبا ہوگا، ہر دل میں ایک ہی سوال ہوگا۔ اسی حالت میں بالآخر ایک بڑے میدان میں ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہ میدان ہوگی جو خاص طور پر حساب کتاب کے لیے مقرر کیا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر سب اپنے اعمال کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک ایسی انتظار ہوگی جو بے چینی اور خوف سے بھرپور ہوگی۔ نیک لوگوں کے لیے یہ انتظار زیادہ لمبا نہیں ہوگا، لیکن گناہگاروں کے لیے یہ وقت بہت لمبا اور بہت سخت دن بن جائے گا۔ اور وہ اسی میدان میں شدید گرمی اور سخت پسینوں کے ساتھ طویل عرصے تک کھڑے رہیں گے اور تقریباً 50,000 سال انتظار کریں گے۔ لوگ چیخیں گے، روئیں گے، مگر پھر بھی حساب شروع نہیں ہوگا۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ حکمران جو انصاف کرتا تھا، دوسرا وہ شخص جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا تھا، چوتھا وہ شخص جسے ایک خوبصورت لڑکی گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور وہ لڑکا کہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اور چھٹا وہ شخص جو چپ کے صدقہ کرے تاکہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور آخر میں وہ 2 آدمی جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہوں۔ ان 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب یہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ قیامت کے ہر سختیوں سے معاف کر دیے جائیں گے، اور انہیں بھی اپنے حساب اور کتاب کا ڈر اور خوف ہوگا، اور پھر وہ باقی لوگوں کے ساتھ اس انتظار کی سختی کو محسوس کریں گے۔ وقت گزرتا جائے گا اور میدان میں کھڑے لوگ اس سختی سے تنگ آ جائیں گے۔ وہ فریاد کریں گے، یا اللہ ہمیں جہنمی بھیج دے، لیکن اس سخت گرمی سے ہمیں نجات دے۔ پھر وہ چیخ کر فریاد کریں گے کہ اس میدان میں کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری سفارش کرے۔ پھر وہ چیخ کر پکاریں گے کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بات کرے
اور حساب کتاب شروع کریں۔ اور سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے کہ آپ پہلے انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکایا، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضب میں ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، جمع ہو جائیں گے اور لوگ ان سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کروائیں گے تاکہ اللہ ہمیں اس انتظار سے بچائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جی بالکل میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سجدہ کریں گے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سکھائیں گے جس سے وہ تعریف کر سکے، لیکن وہ الفاظ جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں سکھائے ہوں گے۔ اور ان نئے الفاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر اللہ فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے شروع ہونے کا سفارش کروائیں گے، اور پھر بالآخر لوگوں کا یہ انتظار ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے کہ دنیا میں ہر انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھا کرتے تھے اور وہ انسان کا ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھتے تھے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی لکھی ہوئی کتابیں یعنی باکسز لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ مسلمانوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جیسے ہی اپنے اعمال نامہ لے گا اور اسے کھولے گا اور جب اسے دیکھے گا وہ اتنا خوش ہوگا کہ خوشی کی وجہ سے اپنا اعمال نامہ سارے لوگوں کو دکھائے گا اور ہر کسی کو کہے گا کہ یہ لو میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب اسی طرح گناہگاروں کو ان کا اعمال نامہ ان کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا اور وہ جب اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو ان کا جسم ڈر کی وجہ سے کانپنے لگے گا اور وہ زمین پر بیٹھ کر خون کے آنسو روئیں گے اور چلا چلا کر روئیں گے۔ اعمال نامہ ملنے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہیں گے کہ یہ اعمال نامہ تو فرشتوں نے لکھا ہے، یہ ہم نہیں مانتے، کیا پتا ان فرشتوں نے اس اعمال نامے میں غلطی کی ہو، ہم اس اعمال نامے کو نہیں مانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دے گا اور وہ زمین اس بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ زمین کی گواہی سن کر پھر بھی اس بندے کو اطمینان نہیں ہوگا اور پھر یہ کہے گا کہ کبھی تو یہ گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تمہارا جسم کا کوئی بھی حصہ اگر تمہارے خلاف گواہی دے تو پھر تم مانو گے؟ اور وہ کہے گا کہ جی میں بالکل مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے منہ بند کروا دیں اور پھر اس کے جسم کے سارے آرگنز اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر، جو گناہ اس انسان نے اس اعضاء سے کیا ہوگا اور وہ آرگن اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر۔ مطلب اگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کیا ہوگا تو ہاتھ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر کانوں سے کوئی گناہ کیا ہوگا تو کان اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح پاؤں سے کیا ہوا تھا، آنکھوں سے کیا ہوا تھا، یعنی کہ سارے آرگنز۔ اعمال ناموں کا سٹیج ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے کافروں اور شیطانوں کو حکم دے گا، آج کے دن وہ لوگ جو مجھے دنیا میں نہیں مانتے تھے یا میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، سارے کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جانوروں کو لائے اور سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی سینگ والی بکری نے غیر سینگ والے کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس دن غیر سینگ والے کو سینگ دیں گے اور وہ پھر اپنے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ پھر اسی طرح سارے جانوروں کا حساب کتاب جب ہو جائے یعنی جب یہ سب برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں واپس مٹی بنا کر بھیج دے، اور کافر جب یہ سارا سین دیکھ کر تو وہ بھی کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کی جائے گی اور وہ کافر نہ وہاں سے بھاگ سکیں گے اور نہ ہی چھپ سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ کافر جو مسلمانوں سے الگ کیے گئے ان سب کو پکڑو اور انہیں باندھو اور انہیں جہنم میں پھینک دو۔ اب یہاں پہ کافروں کا حساب کتاب تو فائنل ہو جائے گا اور اب صرف مسلمانوں کا حساب کتاب رہ جائے گا، جس میں منافق، نیک،
ہر طرح کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں میں سے 70,000 مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. اور یہ 70,000 وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر ٹرسٹ کرتے تھے. 70,000 مسلمانوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ باقی جو بچے ہوئے ان کا حساب کتاب شروع کرے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت ہی بڑا ترازو رکھے گا اور اس ترازو پر باری باری ہر مسلمان کا اعمال تولا جائے گا. اب یہاں اللہ کے سامنے حاضری یا حساب کتاب دو طرح کے ہوں گے. ایک طریقہ آسان حساب کتاب کا ہوگا اور دوسرا مشکل حساب کتاب کا ہوگا. آسان حساب کتاب وہ ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے. یہ آسان حساب ہوگا. اور سخت جب اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس بندے سے کہے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ بندہ ڈر کر یہ کہے گا کہ اے اللہ جی میں نے یہ گناہ کیا ہے. وہ بہت ہی زیادہ ڈر چکا ہوگا اور دل میں یہ کہے گا کہ بس میں برباد ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل ہے اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تجھ پر پردے ڈالے, تجھے معاف کیا اور آج بھی میں تجھے معاف کر رہا ہوں. اور جب کسی کا مشکل حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھی, روزے کیوں نہیں رہے. اور جب اس طرح کے کوشچنز شروع ہوں گے تو سمجھ لو کہ وہ انسان برباد ہو گیا. حساب کتاب کے دوران لوگوں کو پیاس لگے گی اور پیاس بجھانے کے لیے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جائیں گے اور وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کو اپنے ہاتھوں سے مومنوں کو پلائیں گے. اور وہ جو بھی ایک دفعہ پیے گا پھر اس کو پوری زندگی پیاس نہیں لگے گی. اور وہاں پہ صرف مومنوں کو اجازت ہوگا. تو بعض لوگ اس طرح بھاگیں گے, انہیں فرشتے پکڑیں گے اور جب انہیں پکڑیں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم کس منہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو, تم نے تو دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تھا اور ان کو کسی اور سے شریک کیا تھا, ان کو آپ نے نہیں مانا اور ان کے اسلام پر آپ نے عمل نہیں کیا. اب یہاں پہ جب ساروں کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور اب دوسرا سٹیج شروع ہو جائے گا, یعنی کہ پل صراط کا سٹیج. یہ ایک ایسا سٹیج ہوگا جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہوگا اور یہ برج سائز میں بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز, اور اس کے نیچے جہنم ہوگی. اور مسلمان کو, صحیح مسلمان کو جب یہاں سے گزرے گا تو اس کو روشنی کی ضرورت ہوگی اور وہ روشنی مسلمان کی عمل پر ڈیپینڈ کرتی تھی. یعنی جتنے مسلمان نے عمل کیا ہوگا تو اتنا ہی روشنی اس کو ملے گا, اگر اس نے کم عمل کیا ہوگا تو کم روشنی اس کو ملے گا. اور جس نے پورے عمل کیے ہوں گے اور اس برج کو پوری طرح کراس کریں گے اور جس نے تھوڑے تھوڑے عمل کیے ہوں گے وہ اس برج کو آہستہ آہستہ کراس کرتے رہیں گے. پھر آگے ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا, یعنی کہ ایک خوبصورت جگہ جسے کہتے ہیں جنت.